جیل کی سیاہ ظالم سلاخوں میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتے مگر بے سود۔ گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکا، بلکہ پردہ اسکرین کے مانند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کوئی بھی عورت اسے تانا دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ عورت ہو، ذرا حیا نہیں آئی۔ وہ روتی، چیختی، بلکتی رہتی، مگر جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا اس سے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی تھی۔ اس کا چچا زاد رشید تو شروع سے ہی اس پر مرتا تھا، مگر وہ اسے گاس تک نہ ڈالتی۔ اسے شروع سے ہی امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس ہی چکی تھی۔ جوان ہوئی تو ارمان بھی جوبن پر آ گئے۔ گلی کے کئی لڑکے اس پہ مرتے تھے۔ بے حد حسین تھی، اس لیے غرور بھی کرتی تھی۔ جلد ہی اس نے 1 آدھ لڑکے سے بات کرنے کے بعد کھانے منگوانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو تو جانتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زاد رشید سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اسی کے گھر میں رہتی تھی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریڑھی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو شروع سے ہی اسے ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا تو اسے خوب ڈانٹتی اور اپنی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا اور اب تو اسے اولاد کی خواہش تھی، مگر نازیہ جانتی تھی کہ جو اسے پیٹ پڑ کر کھلا نہیں سکتا وہ اس کی اولاد کو کیا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا، خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ روز روز رشید کی مار پیٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس ظلم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ والدین کے گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا خود کو ختم کر لے، لیکن پھر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر، جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر اس کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا، تو نازیہ کا بھی دل چاہتا کہ وہ بھی شہر جائے، اس کے پاس بھی ڈھیروں پیسے ہوں اور پھر وہ ملکہ بن کے راج کرے۔ وہ جانتی تھی رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا ہے اور بہت ساری رقم جمع ہے، مگر پھر بھی وہ ان تک رسائی حاصل نہ کر سکتی۔ پھر اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی زلفوں کا اسیر بنانے کی کوشش کی۔ جلد ہی وہ اس کھیل میں کامیاب بھی ہو گئی۔ رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے برے حالاتوں میں زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات میں نقابپوش ڈاکوؤں نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور، باقی سارے پیسے اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی، پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے محبوب کی سرگوشی میں جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی۔ روز رات کو سوتے ہوئے اس کا زمین سے بے چین ہو کر پکارتا، مگر پھر وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا اور اب نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ وہ ان کالوں دندوں میں روز منہ کالا کرتی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی اور بالآخر بڑے شہر میں جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے وہ 2 وقت کی روٹی کھا لیتی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔
وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ سب روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے۔ کبھی کبھی گاؤں چکر لگاتی تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی، جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ بس اسی دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور بالآخر وہ اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ قیمتی کپڑے پہنے مشہور کلب میں ناچتی گاتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غم و غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز کوئی بھی نہ جان پائے گا، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا کہ پولیس آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپیکٹر نے اسے خوب پیٹا۔ وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھتی رہی، مگر نازیہ تھی کہ بس رونی صورت بنا کر یہی کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے خوب مار پڑتی۔ آخر جسم کے زخموں سے تنگ آ کر اس نے حقیقت آشکار کر دی۔ رشید مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا۔ اچھا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا۔ روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اسے تنگ آ گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے اپنی زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا افضل اس کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدماشوں سے رابطہ تھا۔ میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی میرا دیور شراب کا عادی ہے۔ اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی تھی۔ میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دی اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا۔ میرا شوہر باہر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائرنگ اس کے سینے پر مار دی۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل کی پستول بشیر کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے صحن میں لٹا دیا۔ میں نے پولیس کو بھی یہی بیان دیا کہ یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کے رکھوالے میرے ہی شوہر کو اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی تو میں نے اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا۔ میں اپنے آپ کو باغی کرنا چاہتی تھی، اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر ان سب میں حرام، حلال، اقدار، روایات سب بھول گئی تھی۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا ہی بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد نازیہ سے کہا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو تم نے اس کی قدر نہیں کی اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم کبھی نہیں چھپا سکتا۔